بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو لازم قرار دیا۔ ہر مسلمان، مرد ہو، عورت ہو، غلام ہو، آزاد ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو ہر مسلمان کی طرف سے دینا جو ہے وہ لازم ہے۔ اور حکم دیا کہ اس کو عید نماز کے ادا کرنے سے پہلے جو ہے وہ صدقۃ الفطر کو دے دیا جائے۔ صدقۃ الفطر ایک شرعی حکم ہے، اس کے 2 فائدے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرا للصیام من اللغو والرفث۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے صدقۃ الفطر ادا کرنے سے جو لوگ روزے کے اندر لغویات ہو جاتی ہیں، بے فائدہ باتیں ہو جاتی ہیں، صدقۃ الفطر ادا کرنے سے ان باتوں کا اور ان لغویات کا ازالہ ہو جاتا ہے اور روزے کا ثواب مکمل انسان کو مل جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَطُعْمَةٍ لِلْمَسَاكِينَ، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ مساکین کے لیے جو ہے وہ کھانے کا بندوبست ہو جاتا ہے کہ عید کا موقع ہوتا ہے، امیر آدمی تو عید کر لیتا ہے بچوں کے ساتھ، صدقۃ الفطر کی وجہ سے غریب آدمی بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ عید کر لیتا ہے۔ اب صدقۃ الفطر جو ہے وہ کتنا ہے؟ گندم کے اعتبار سے دیا جائے تو 2.25 کلو، احتیاطاً 2 کلو۔ کشمش، جو اور کھجور کے اعتبار سے دیا جائے تو 3.5 کلو کے جتنے پیسے بنیں گے اتنے پیسے دے دیے جائیں، یہی چیزیں جو ہے وہ کسی کو دے دی جائیں تو صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ صدقۃ الفطر کن لوگوں پر ضروری ہوتا ہے؟ جو صاحب نصاب ہوں، یعنی جن کے پاس ضرورت سے زائد سامان یا استعمال شدہ سامان کے بعد جتنا سامان بچ جائے، جتنا گھر کے اندر موجود ہے، یہ ضرورت کے اندر جو نہیں ہے، اتنا سامان ہے کہ جس سے 52.5 تولا چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر صدقۃ الفطر جو ہے ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر جو آدمی بالغ ہے وہ اپنا صدقہ فطر بھی ادا کرے گا اور اپنے نابالغ اولاد کا صدقۃ الفطر بھی جو ہے وہ ادا کرے گا۔ بالغ اولاد کی طرف سے ادا کر دے تو ٹھیک، ورنہ بالغ اولاد اپنی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا پابند ہوگی۔ اور صدقۃ الفطر وہ لوگ بھی ادا کریں جو لوگ سستی یا غفلت کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے، وہ لوگ بھی صدقۃ الفطر جو ہے وہ ادا کریں گے، ان کے اوپر بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی بچہ عید کے دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا ہے تو اس کا صدقۃ الفطر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر عید کے دن صبح صادق کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس طرح کوئی آدمی عید کے دن صبح صادق سے پہلے فوت ہو گیا ہے تو اس کا صدقۃ الفطر بھی ادا کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اور جو صبح صادق کے بعد فوت ہوا ہے عید کے دن، اس کے اوپر بھی اس کا کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور صدقۃ الفطر جو ہے کئی آدمیوں کا ایک فقیر کو بھی دیا جا سکتا ہے، جو صاحب نصاب نہ ہو اس کو صدقۃ الفطر دیا جائے گا، یعنی کئی آدمیوں کا صدقۃ الفطر ایک کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور ایک آدمی اپنا صدقۃ الفطر کئی آدمیوں کو بھی دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے صدقۃ الفطر کا فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے، تو فقیر ہو اس کو پیسے دے دیے جائیں۔ صدقۃ الفطر کی رقم جو ہے وہ مسجد کے اندر نہیں لگ سکتی۔ اور اسی طرح جو ہے صدقۃ الفطر دے رہا ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کو صدقۃ الفطر دے سکتا ہے۔ بیوی اپنے خاوند کو صدقۃ الفطر نہیں دے سکتی، خاوند اپنی بیوی کو صدقۃ الفطر نہیں دے سکتا۔ اور اسی طرح اولاد اپنے والدین کو، والدین اپنی اولاد کو جو ہے وہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ نہیں دے سکتی۔ اور بہتر یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے، لیکن اگر سستی کی وجہ سے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا تو یہ معاف نہیں ہوگا، ذمے کے اندر باقی رہے گا۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد صدقۃ الفطر جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔